متعطف لا ينتهي لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وعن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. محترم ناظرین کرام، بزرگوں اور دوستوں، ماں اور بہنوں، کردار بولتا ہے کہ پروگرام میں ہم حاضر خدمت ہیں. مومن کا کردار کیسا ہونا چاہیے، اس کے اوصاف حمیدہ، اس کے اچھے اخلاق کیسے ہونے چاہیے، کتاب و سنت کی روشنی میں ایک ایک کر کے بیان کیے جا رہے ہیں. آج حب الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی. ایک مومن محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، محبت کرتا ہے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. محبت کے سلسلے میں مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، وہ کتاب و سنت کی روشنی میں کیا ہے، آج انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس کا بندہ، اس کا اخلاق، اس کا کردار اس انداز سے ہو کہ وہ اگر محبت کرے تو مجھ سے اور میرے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید میں ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں دوسرے معبودان باطل بناتے ہیں. يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور ان سے وہ ایسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے. لیکن وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا ہے کہ مومن سب سے زیادہ محبت کرے تو اللہ تعالیٰ کے لیے، اور اگر بندہ صرف اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا سیکھ لے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے تابع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا سیکھ لے تو پوری دنیا سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور ایسا کردار جب سماج کے اندر ہو، معاشرے کے اندر ہو، تو اس کا کیا پوچھنا. کسی چیز کا محتاج نہیں ہوتا ہو. وہ ڈرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، وہ محبت کرتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، وہ چاہتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، وہ مانگتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ سے. یہ کردار اس کے اندر ڈیولپ ہوتا ہے، پرورش پاتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک، اس کے والدین، اس کی اولاد، سارے جہان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. بخاری کی روایت. مومن سے یہ چاہا گیا ہے. کیوں چاہا گیا ہے؟ اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ بیوی کی محبت ہوگی جنت نہیں پا سکتا. اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ بچوں کی محبت ہوگی جنت نہیں پا سکتا. اگر اللہ اس کے رسول کی محبت سے زیادہ مال و اسباب کی محبت ہوگی جنت نہیں پا سکتا. محبت کی جائے تو صرف اللہ تعالیٰ سے، اور محبت کی جائے تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری اطاعت کرو. یہاں وہ محبت کا تقاضا بھی بتا دیا کہ محبت سچی ہے کہ جھوٹی، اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا ہے کہ نہیں. محبت کا دم بھرنے والے کروڑوں ہیں. ہر مسلم کہتا ہے کہ میں اللہ کی محبت کا دم بھرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا شیدائی ہوں. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کا دم بھرتے ہو تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو میری تعلیمات کو لے کر کے تمہارے پاس پہنچے ہیں، گئے ہیں، ان کی اطاعت کرو. ایک اور آیت جو بہت واضح ہے اور ہم تمام کو ہدایت دیتی ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں فرمایا گیا قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتى یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. سورہ توبہ آیت نمبر 24. قرآن مجید میں یہ آیت عظیم الشان آیت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے
اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا خاندان اور تمہارے وہ مال جو تم حاصل کرتے ہو اور وہ تجارت جس کی کساد بازاری کا تمہیں خدشہ ہے اور وہ تمہارے رہنے کی جگہیں جن کو تم بہت محبوب رکھتے ہو، یہ وہ ساری چیزیں اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے راستے میں جہاد سے زیادہ محبوب اور عزیز ہیں تو تم انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آ دھمکے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں وہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے بتا دی ہیں جس سے بندہ محبت کرتا ہے یا انسان محبت کر سکتا ہے۔ انسان محبت کرتا ہے اپنے ماں باپ سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے بیٹوں سے، اپنی اولاد سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے بھائی بندوں سے، انسان محبت کرتا ہے اپنی بیویوں سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے خاندان اعزا و اقربا سے، انسان محبت کرتا ہے اپنا کمایا ہوا جو اس کا مال ہے اس سے، انسان محبت کرتا ہے اپنی تجارت سے، انسان محبت کرتا ہے اپنے بنگلے سے اور اپنی رہائش گاہ سے۔ کہا کہ یہ ساری چیزیں تمہیں عزیز ہیں، محبوب ہیں، یا اللہ عزیز ہے، اس کے رسول عزیز ہیں؟ اب ایک آدمی جو ان ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول کی محبت اس کے اندر نہیں ہے، اس کا اخلاق دوسرا کچھ ہوگا، اس کا کردار دوسرا کچھ ہوگا، اس کی دنیا کچھ اور ہوگی۔ ایک دوسرا شخص جو ان ساری چیزوں کی محبت کو اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع رکھتا ہوگا، اس کا کردار کچھ اور ہوگا، اس کا اخلاق کچھ اور ہوگا۔ اسلام یہ چاہتا ہے، اللہ یہ چاہتا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے تابع یہ ساری محبتیں ہو جائیں۔ بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، والدین سے محبت، تجارت سے محبت خراب چیز نہیں ہے، لیکن یہ محبتیں اللہ اس کے رسول کی محبت پر غالب آ جائیں، یہ خراب بات ہے۔ اس کے بارے میں کہا گیا ہے۔ میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر نے جب یہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول میرے نزدیک دنیا کی ساری چیزوں، میری اولاد، میرے والدین دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری اپنی جان کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمر ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، قسم خدا کہ اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم مجھ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ بنا لو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول اب آپ میرے نزدیک میری اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں، اس وقت کہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور جملہ الآن یا عمر، عمر تمہارا ایمان اب جا کر کے مکمل ہوا ہے۔ ہم اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ اللہ اس کے رسول سے جو محبت حضرت عمر کو تھی اس کی روشنی میں ان کا کردار بنا تھا، ان کا اخلاق بنا تھا، ان کی زندگی میں انقلاب آیا تھا۔ اور ہماری زندگیوں میں چونکہ وہ اخلاق و کردار اس لیے نہیں ہے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت ہمارے اندر اس درجہ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی کا واقعہ آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وہ بعد میں ایمان لائے، شروع میں ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں جب ایمان لائے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سارے چہروں میں سب سے زیادہ مبغوض چہرہ آج تک میرے نزدیک آپ کا تھا، لیکن آج جب ایمان میرے دلوں میں بس گیا ہے تو دنیا کے سارے چہروں میں زیادہ محبوب چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دنیا کے سارے گھرانوں میں سب سے زیادہ مبغوض تھا میرے نزدیک، لیکن آج جب ایمان میرے دل میں بیٹھ گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ دنیا کے سارے گھرانوں میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے۔ یہ انقلاب آتا ہے، یہ شعوری انقلاب ہے، یہ دل کی رگوں کی گہرائیوں میں یہ امڑتا ہے انقلاب۔ ہم اور آپ رسمی مسلمان ہیں، رسمی محبت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اسی لیے ہمارے کردار میں وہ بلندی نہیں ہے، ہمارے کردار میں وہ جوش نہیں ہے، ہمارے کردار میں وہ آوردگی نہیں ہے، ہمارے کردار میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نتیجے میں ہوتی۔ دوستوں اور ساتھیوں، اپنی زندگیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنی محبت بنا لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، اللہ تعالیٰ کی پسند کو اپنی پسند بنا لیں، یہ مومن کا اخلاق ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کدو پسند نہیں تھا، لیکن جب ان کے ساتھ ان کے سامنے دسترخوان پر کدو کی سبزی آتی تھی تو کیا کہتے تھے؟ اس کدو کو خطاب کرتے، مخاطب کر کے کہتے تھے اے کدو تو مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں نے تجھ کو اپنی پسند اس لیے بنا لیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پسند فرماتے تھے۔ اللہ اللہ، کیا بات ہے! آدمی کو کوئی چیز پسند نہیں ہے لیکن وہ پسند اس لیے بنا رہا ہے کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ اس کے نتیجے میں جو کردار سنورتا ہے، جو کردار بنتا ہے، وہ مومن کا کردار ہے۔ ایک اور روایت میں ارشاد ہوتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ یقول یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا این المتحابون بجلالی، کہاں ہیں وہ
جو میرے جلال کی بنیاد پر محبت کرنے والے تھے باہم. الیوم اظلہم، آج میں ان کو سائے میں رکھوں گا، فی ظلی، اپنے سائے میں، اپنے عرش کے سائے میں. یوم لا ظل الا ظل، جس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس کی روایت مسلم نے کی ہے. انشاءاللہ اس کی وضاحت اور تفصیلات آگے آئے گی. محترم ناظرین، وقت ہو گیا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. انشاءاللہ وقفے کے بعد پھر حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.